تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی کہ جب بے حیا ہو گئے تو فرمایا کہ اب تمہارے لیے کوئی اچھی اور بری چیز تو نہ رہی، سب برائیاں برابر ہو گئیں۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے آپ نے سنا کہ جو روایات آپ نے سنی وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں ابی مسعود بدری بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابی مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام ہے عقبہ بن عمر، یہ آپ کا اصل نام تھا، لیکن آپ کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے۔ بدری یہ آپ کو اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، بلکہ بدری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مقام بدر، جہاں پر یہ غزوہ بدر ہوا تھا، وہاں پر آپ کا قبیلہ آباد تھا، اس نسبت سے وہاں قبیلے کے لوگ اپنے نام کے ساتھ بدری لکھا کرتے تھے۔ تو آپ ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عقبہ بن عمر اصل نام، آپ محدث تھے، اور آپ کی صاحبزادی کا عقد مسنونہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا، جن سے حضرت زید پیدا ہوئے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ جب صدقے کے بارے میں نازل ہوئی، اس کی تفصیل میں بھی جو روایات ہیں وہ روایت حضرت ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 جب نازل ہوئی صدقے سے متعلق، تو ایک صحابی نے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سارا دن مزدوری کی اور جو کچھ ملا وہ ساری مزدوری لا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ صدقہ کرنے کے بعد پھر دوسرے کچھ دیر کے بعد ایک صحابی اور آئے، انہوں نے ایک سا، یعنی کہ وہ ایک پاؤ یا ایک کٹوری جو ہے وہ صدقہ کی، مسجد نبوی میں لائے اور وہ جمع کروا دیا۔ اور اس طرح سے منافقین کہنے لگے، آپ روایت کرتے ہیں کہ منافقین نے کہا کہ اللہ کو تمہارے اس ایک سا کی ضرورت نہیں، وہ دیکھو پورا جو ہے وہ لے کر آ گیا، اپنا پورے دن کی دہاڑی اس نے لا کر دے دی، وہ تو پورا جناب اونٹ لاد کر لے آیا، تم ایک سا لے کر آ گئے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا یہ منافقین ہیں، اور یہ منافقین جو مسلمانوں کا جو ہے وہ دل آزاری کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جتنا آسانی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں اور اللہ ان کو اس طرح سے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شرم اور حیا یہ کتنی ضروری ہے، فرمایا کہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اور جب تک ہمارے معاشرے میں حیا موجود تھی، جسے عرف عام میں شرم بھی کہتے ہیں، اس وقت تک بے شمار برائیاں، بے شمار جرائم، بے شمار کرائم پر ہمارے معاشرے میں کنٹرول حاصل تھا۔ جب بے حیائی شروع ہو گئی، یہ بے حیائی صرف ایسے نہیں کہ خالی بے حیائی جو ہے ہم صرف اسے ایک ہی مراد لیں، بڑوں کی بے ادبی بھی، اسے بھی بے حیائی کہا جاتا ہے، کہ آدمی اتنا بے شرم ہو گیا کہ اسے بڑے چھوٹے کا ادب نہیں رہا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ رہنے والے ہیں، جس میں ایمان ہوگا اس میں حیا ہوگا، جس میں حیا ہوگی اس میں ایمان ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھیں، جب ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود ہی چلا جاتا ہے۔ جس میں حیا ختم ہو گئی، ایمان چلا گیا، جس سے ایمان ختم ہو گیا اس سے حیا چلی گئی۔ اور ایک اور جگہ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔
کوئی شخص اگر صاحب ایمان ہو تو وہ بے حیا نہیں ہوتا، جو بے حیا ہو وہ صاحب ایمان نہیں۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر معاشرہ دیکھیں تو ہمارے ہاں بے حیائی کس عروج کو پہنچی۔ بیٹی اپنے باپ کے سامنے ناچتی ہے، بیٹی اپنے باپ کے سامنے شادیوں میں جناب ننگے سر گھوم رہی ہے، یہ بے حیائی نہیں؟ کیسا باپ ہے، کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو برہنہ سر گھومنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ بے حیائی نہیں کہ جناب جب کوئی بیٹی یا بیٹا چھوٹا ہو تو باپ اور ماں اس کے ناچنے پر خوش ہوتے ہیں؟ اس سے معاشرے میں تباہی نہیں پھیلے گی، بے حیائی نہیں پھیلے گی؟ اور جب بے حیائی پھیلے، بزرگان دین فرماتے ہیں پھر بے برکتی پھیلتی ہے، پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بے برکتی پھیلے تو پھر وہاں پر امن اور سلامتی نہیں رہتی۔ پھر معاشرے میں اگر چوریاں بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں گے، بنیادی اگر وجہ دیکھیں گے تو پتہ چلا بے ایمانی ہے، بے حیائی اس کے پیچھے موجود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوریاں بڑھ گئیں، غربت بڑھ گئی۔ غربت کیوں بڑھی؟ معاشی تنگی کیوں ہوئی؟ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، یہ بچہ بولنے لگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کلمہ سکھاؤ، اسے اللہ کی توحید سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں تو کیا معاشرے میں رہا، یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو گالی سکھا رہے ہیں، باپ خوش ہو رہا ہے، دیکھو میرا بچہ، دیکھیں کیا کر رہا ہے، اسے گانا سکھا رہے ہیں، اسے جناب ناچنا سکھا رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کیا وہ یہ بھول گئے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، آخر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ رب